اس نے نوجوانوں کو تربیت دینے کی بجائے، روزگار دینے کی بجائے ان کو ایک مقام تک لے جانے کے سوسائٹی میں وہ کنسٹرکٹیو رول ہے، اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی. مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے، اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں، میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرا ہاتھ پکڑو. میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ ایک دفعہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں تو امریکہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ زلمہ خلیل زاد پہ تکیہ کر رہے ہیں. یعنی جس دن زلمہ خلیل زاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف ہی ہیز نو بزنس، کہتا ہے یہ ریزائن کرے، اسی دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اسی آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ ملک تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا، نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس کا سیاہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بیتاج بادشاہ بن جائے. اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے تو پارٹی کو ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن آپ کو وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آج پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. یہ نتیجہ نکلنا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کا. اس کا پیش خیمہ آپ کے ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا 8 سال کی ایک کوشش رنگ نہیں لائی، لیکن یہ رنگ لے آئی ہے معاملات. آپ کیا فرمائیے گا؟ یہ پارٹی کا بنیاد رکھی تھی اور آج جو پارٹی بن گئی ہے، کیا ہوا اس دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کی مٹی میں اس کے شہیدوں کا خون ہو، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ آباد رہے گی. وہ ہمیشہ اس کو کوئی نہیں اجاڑ سکتا، وہ شاد و آباد رہے گی. اور انشاءاللہ پاکستان بھی ان مشکلات سے نکلے گا اور یہ مٹی سرز آباد رہے گی. اور اس کو جو کر لے ملک، سازش کر لے، جو کر لے، کیونکہ اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے. میں خود ایک غازی کا بیٹا ہوں. اللہ بخشے میرے والد صاحب نے 1965 کی جنگ میں چھم فتح کیا تھا. اور تو میں تھوڑا بہت وہ جو ایموشنز ہیں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا تکلیف دہ یہ بات تھی، یہ حرکت تھی، یہ ملک سے بغاوت تھی. یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، سیاست کیا ہے اس کے سامنے؟ سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ شہیدوں کا جو مرتبہ ہے اور جو قوموں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قوم زندہ رہے، سیاست کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں انسان ہوں، پھر اس کے بعد میری لائلٹی ٹری اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر پشتون ہوں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی تو بہت نیچے آتی ہے. پارٹی کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ پارٹی کے لیڈر کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے؟ یہ پارٹی تو بنائی پاکستان کے لیے تھی. یہ ملک تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا، نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس کا سیاہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بیتاج بادشاہ بن جائے. تو یہ پارٹی تو ایک بہت بڑے مقصد. چرچل سے پوچھا تھا کہ آپ کی لائلٹی کیا؟ اس نے لائلٹی کا اپنے بتایا تھا کہ میری لائلٹی سب سے پہلے میرے ملک سے ہے، پھر میری حلقے کے، میری عوام کے ساتھ ہے، اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ہے. پارٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ظاہر ایک ثانیہ سے کم نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے 2 قسم کے قانون ہوتے ہیں. ایک قانون ہمارا بھی ہے، ہمارے ملک کا ایک آئین ہے 1973 کا، نیچے قوانین ہے، ہم نے لاگو نہیں کیا. ہمارے اندر ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا یہ فیلئر ہے، تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ کے ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کو نافذ نہیں کر سکے. لیکن اللہ کا قانون تو ہے نا، اللہ کا قانون تو نافذ ہوتا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کے قانون سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. یہ جو 3.5-4 سال اور اس سے پہلے، میں تو اپنی ذات کی مثال نہیں دیتا، جو میں نے 10-12 سال سٹرگل کی اور میں جن مرحلوں سے گزرا، میں تو اللہ کی ذات پہ زندہ تھا. میرا کون تھا ادھر آئے؟ عمران خان واز ایٹ دی پینیکل آف ہز پاور. تمام اس کے ساتھ پورا نظام اس کے ساتھ تھا. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ اور یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ آنا، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ منطقی انجام تک جائے گا، اس کی فائنالٹی سپریم کورٹ میں جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ ہوگا. تو میری کیا حیثیت تھی؟ میں تو اللہ کی ذات پہ چلا تھا. انہوں نے جو ظلم کیا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ، انہوں نے جو ظلم کیا اپنوں کے ساتھ، جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، جو آج تک کھڑے ہیں. آج میں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی ہوں، اور آج وہ لوگ جو کرتے دھرتے تھے آج اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگے لگا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی میں سوراخ کیے. یہ وہ جہاز ہے جو اب نوز ڈائیو کر رہا ہے اور یہ کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کے نکل رہے ہیں، اور پیراشوٹ کے ذریعے جس کے ذریعے آئے تھے اب باہر نکل رہے ہیں. میں ادھر ہی کھڑا ہوں
کیونکہ میں تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی دی تھی پی ٹی آئی کو. ہم نے تو پی ٹی آئی بہت خوبصورت ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے, اس کے لیے بنائی تھی ہم نے. اور آپ کہتی ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کا قانون ہے. ظلم جو اللہ قانون کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ظالم کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم اتنے ہی برابر ظلم کا حقدار ہے. ہاں اگر مظلوم معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے. تو ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو یہ اللہ کی گرفت میں ہے. اور جب ایک دفعہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں تو امریکہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ زلمہ خلیلزاد پہ تکیہ کر رہے ہیں. یعنی جس دن زلمہ خلیلزاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ آرمی چیف ہی ہیز نو بزنس, کہتا ہے یہ ریزائن کرے, اسی دن عمران خان ہائی کورٹ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ اسی آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ کیا کھیل تھا؟ یہ وہ انتشار کی سیاست, یہ وہ کنسپیریسی تھی جس کی میں بار بار نشاندہی کرتا رہا. میں اپنا حق ادا کر رہا تھا. اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ انشاءاللہ آج میری بات سن رہے ہیں. اور آج میں مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے, یہ تو اپنے انجام پہ ان کو پہنچنا تھا. مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, جو پی ٹی آئی کا یوتھ ہے, جس کو پارٹی نے ہم نے تربیت دینی تھی. مجھے یاد ہے کہ عمران اور میں ہم جب پھرتے تھے در بدر تو ہم یہ کہتے تھے کہ سوسائٹی میں ہر قسم کا طبقہ ہے. کچھ ذرا ایکسٹریم فرنچ پہ بھی چلے جاتے ہیں, ذرا ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں. ہم اس کو کیسے لائیں گے؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو کنسٹرکٹیو کام میں لگائیں گے, بھل صفائی پہ لگائیں گے, کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں. بہت سارے اور ایسے کام ہیں جس میں آپ کو لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے. ہم ان کو یہ تھنکنگ تھی کنسٹرکٹیو کہ ہم پاکستان کو, اس نے نوجوانوں کو تربیت دینے کی بجائے, روزگار دینے کی بجائے ان کو ایک مقام تک لے جانے کے سوسائٹی میں وہ کنسٹرکٹیو رول ہے, اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی. مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے, اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں, میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا. آؤ میرے ساتھ, آؤ میرا ہاتھ پکڑو. میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ بھٹک گیا, اینڈ مدر آف آل بیٹریلز کی. میری وفاداری جس طرح آپ نے کہا میری اس مٹی سے تھی, اس سوسائٹی سے تھی, اس پاکستان سے تھی. میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں, یہ پاکستان سے لڑ رہا تھا, اور 9 مئی تک لڑ رہا تھا. 9 مئی میں اس کی تمام وہ جو, کیونکہ he could not see beyond himself. He thought he was larger than life. He thought he was above Pakistan. عمران خان صاحب اور جب آپ اور عمران خان صاحب جب در بدر پھر رہے تھے تو وہ بھٹک گئے, آپ کہہ رہے ہیں. کیسے بھٹکے؟ کس نے بھٹکایا ان کو؟ اس نے کیا, کس نے بنایا ان کو اس طرح جس طرح سے وہ اب سامنے آ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ Unfortunately, حضرت علی کا ایک قول ہے جس میں جو عمران نے کیا انفارچونیٹلی, لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے یا برسر اقتدار ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا, اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. جب 2011 میں پارٹی کیم آف ایج, ہماری محنتوں نے رنگ لایا, اور پھر اس کے بعد جو وہ ایک ابال آیا پبلک سپورٹ کا, وہ یہ ہضم نہیں کر سکا. He was never anchored in any ideology. اسی لیے جب وہ ترکی جاتا ہے تو ترکی کے نظام کی تعریف کرتا ہے, چین جاتا ہے تو چین کی تعریف کرتا ہے, ایران جاتا ہے ایران کے نظام کی تعریف کرتا ہے, کیونکہ اس کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں, اس کی آئیڈیالوجی میں ہوں, اپنی ذات ہے. وہ پرسنل گلوری ایون ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل گلوری, یہ ہے اس نے وہ راستہ اپنایا بیکاز وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے. ہی واز نیور اینکرڈ. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ایک کمبینیشن بن جائے گا, لیٹ ہم بی دا فیس and we will be the policy, and this is how it worked. 10 سال اسی طرح ہم نے پارٹی کو چلایا. تو وہ معاملہ جب یہ آیا تو he could not digest that popularity and that strength, political strength. تو ظاہر ہے جب وہ خود اگر ایک کعبہ قبلہ جس شخص کا نہ ہو, وہ تو پھر ہر طرف مڑتا ہے, وہ ہر طرف جاتا ہے اقتدار کے لیے, پرسنل گلوری کے لیے. وہی ہوا